قبۃ الصخرہ گرا دیا گیا، مسجد اقصی گرا دی گئی، پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ ہوگا۔ اس حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، عظیم ترین جنگ۔ یہ دونوں حدیثیں میرے پاس ہیں، ان کا ٹیکسٹ بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، مسلم شریف کی روایات ہیں۔ لیکن ان جنگوں میں جتنا بڑا نقصان ہوگا جانی، اس کا اندازہ کیجئے۔ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً، پھر وہ ایسی جنگ کریں گے، ایسی جنگ لم یرى مثلها، جو اس کی کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی۔ کیونکہ واسط علاقے میں بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے تو اور بات ہے، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ یہ ایک مقام پر جو جنگ ہوگی مڈل ایسٹ میں، اور اس کی جگہ جو ہے جو آرمگیڈون کے نام سے جو ہے یہ جو مکاشفات یوحنا ہے اس میں کہا گیا آرمگیڈون، اور حدیث میں آیا الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ۔ یہ لبنان، اسرائیل اور شام، جہاں یہ تینوں ملک ملتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب، یہاں در حقیقت اس جنگ کو ہونا ہے، عظیم ترین جنگ۔ اور یہاں پر یہ تمام نیٹو ممالک جو ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو رونگتے ہوئے یہ آئیں گے اور یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالیں گے، ترکی کو بھی ختم کریں گے، اس لیے کہ استنبول تو ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے۔ یہ تو پرانا عیسائی شہر ہے، صوفیہ جیسا بڑا گرجا یہاں تھا جو آج مسجد بنا ہوا ہے۔ ہر یورپی عیسائی کے دل کے اندر جو ہے وہ گویا کہ تیر اس کا لگا ہوا ہے، تیر ترازو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یورپین یونین میں ترکی کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو یورپی ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن نہیں، وہاں جو ہے عورتوں کے لیے سرپرستار باندھنا بھی ممنوع کر دیں تبھی وہ انہیں اپنے ساتھ شمار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے نقشہ جو ہے آنے والا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جزیرہ نماء عرب میں بھی بہت بڑا طوفان آئے گا، اور صرف مدینہ منورہ جو ہے اور شاید اس کے نیچے مکہ مکرمہ یہ حجاز کا علاقہ بچے گا، باقی پورے پر جو ہے وہ دشمنوں کا قبضہ ہوگا۔ اور یہ تمام ممالک جو ہے ایران، یہ ترکی اور عراق کا معاملہ، یہ سب کا سب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا، یہ بڑی جنگ ہوگی۔ اس میں الفاظ یہ آئے ہیں حتیٰ یخر میتا حتیٰ ان الطائر لیمر بجنباسہم فلا یخلفوہم حتیٰ یخر میتا فیتعاد بنو الاب کانوا مئۃ فلا یجدونہ بقی منہم الا رجل واحد۔ اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا۔ ایک تو ہوتے ہیں گدھ، مردار خور، ان کی بات اور ہے۔ ایک پرندے، چڑیے، یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہیں، یہ گندگی کے اوپر نہیں بیٹھتی، اترنا نہیں چاہتی، لیکن یہ کہ لاشوں سے اور ان کی بدبو سے وہ پورا علاقہ اس بری طریقے سے متاثر ہوگا کہ پرندہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ تھک کر وہ مر کر مردہ ہو کر نیچے گر جائے گا تو ایک لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ اور اس کے بعد جب گنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا، یعنی خاندان مراد ہے۔ ایک دادا کے فرض کیجئے کہ پوتے یا پڑ دادا کے پڑ پوتے جو ہے 100 تھے،